بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، اور اس امید کے ساتھ کہ ناظرین آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ دور حاضر کے اندر 90% نوجوانوں میں پائے جانے والا مرض ہے۔ اسے ہم جریان کہتے ہیں۔ طبی زبان کے اندر اس کی تشریح ہم یوں کہتے ہیں کہ جریان کے لفظی معنی ہے جاری ہونے کے، یعنی نفس سے پیشاب سے پہلے یا بعد میں منی کے قطروں کا آنا جریان کہلاتا ہے۔ ایلوپیتھی میں ہم اسے سپرمنٹوریا کہتے ہیں۔ سپرم مین تخم منی اور ٹوریا مین جاری ہونا، بہنا، اسے ہم سیلان منی بھی کہتے ہیں۔ دور حاضر کے اندر نوجوانوں کے اندر یہ 90% افراد جو ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں، اس مرض میں مبتلا ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور اینڈرائڈ موبائلز کا استعمال ہے۔ جہاں پر انٹرنیٹ سے ہمیں بہت ساری بہترین معلومات ملتی ہیں، وہاں پر ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی پران موویز تک اپروچ بہت آسان ہو گئی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی نوجوان جو ہے وہ ماسٹربیشن کرتا ہے یا کسی بھی جنس مخالف کے ساتھ موبائل پر فحش باتیں کرتا ہے، تو اس کے نفس کی طرف دوران خون بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ جریان کی بنیادی طور پر ہم دو اقسام بتاتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، خون کے اندر الکلی بڑھ جانے کی وجہ سے، اعصاب کے اندر سوزش پیدا ہو جانے کی وجہ سے، اور بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ خون میں تیزابیت بڑھ جانے کی وجہ سے، ایسیڈیٹی بڑھ جانے کی وجہ سے، اور ترشی و تیزابیت بڑھ جانے کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم ان کے دونوں اقسام کو الگ الگ آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے، اور اس کے نسخہ جات بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اعصابی سوزش یا بلغم کی زیادتی کی وجہ سے یا رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جب یہ مرض پیدا ہوتا ہے، تو دراصل ہمارے نفس جس کے اندر 4 ٹیشوز موجود ہوتے ہیں، جس میں ہم نرو ٹیشوز کہتے ہیں، مسکولر ٹیشوز کہتے ہیں، ایپیتھیلیل ٹیشوز اور کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں۔ تو جریان کے اندر سب سے زیادہ جو ٹیشو متاثر ہوتا ہے، جس پہ سوزش ہوتی ہے، وہ ہے ہمارا نرو ٹیشوز، یعنی ہمارے اعصاب۔ اور اس کے میں جب سوزش واقع ہو جاتی ہے تو ایک مرض جنم لیتا ہے، جسے ہم ذکاوت حس کہتے ہیں۔ تو جریان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ذکاوت حس ہے، یعنی اعصاب کے اندر سوزش پیدا ہو جانا۔ اور میں یہ بات بہت کلیئر آپ دوستوں سے کر رہا ہوں، آپ اس وقت کسی بھی طبیب کے پاس چلے جائیں، عام کسی لے مین سے، عام کسی بندے سے بات کریں کہ مجھے پیشاب کے پہلے یا پیشاب کے بعد منی کے قطرے آتے ہیں، تو آپ کو ایک ہی لفظ رٹا رٹایا بتائے گا کہ آپ کا مثانے میں گرمی ہو گئی ہے اور آپ کو ٹھنڈی چیزوں سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن میں اپنا ایک جو ہے وہ لانگ ٹرم ایکسپیرینس بیس پہ آپ کو یہ بات 100% شور کر رہا ہوں کہ یہ مرض ہے ہی طریقہ، یہ مرض ہے ہی رطوبات کی زیادتی کا، یہ مرض ہے ہی بلغم کی زیادتی کا۔ اگر کسی مریض میں، یعنی کسی نوجوان کے اندر جریان کا مرض ہے، اور وہ اسے گرمی کا کہا جائے کہ آپ کو گرمی ہو گیا، وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرے گا، تو اس سے اعصاب کے اندر سوزش واقع ہو جائے گی، اس سے ہمارے ذکاوت حس بڑھ جائے گی۔ ذکاوت حس کا مطلب ہے ہائپر سینسٹیوٹی آف دا نروز، یعنی تھوڑی سی نفس پہ رگڑ لگی، تھوڑا سا آپ کو خیال آیا تو منی کے قطرے خارج ہونا شروع ہو گئے۔ تو دوستو، یہ مرض گرمی کا ہے ہی نہیں، یہ تو رطوبات کی زیادتی کا مرض ہے۔ جب ہم مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے، اس طرح جب آپ ہاتھ رکھیں گے، یہ 4 انگلیاں بالکل سٹریٹ اس پہ آئیں گی، تو آپ کی نبض جو ہے وہ بالکل نیچے ہڈی تک جا کے محسوس ہوگی، رطوبات سے بھری ہوگی اور حجم میں پھیلی ہوگی۔ کسی بھی نوجوان کی نبض دیکھیں جس کو جریان کا مرض ہے، اس کے اندر نبض یہی ہوگی،
اور یہ نبض بتاتی ہے کہ اس نوجوان کے اندر رطوبات کی زیادتی ہو گئی ہے، اعصاب میں سوزش پیدا ہو گئی ہے، خلط بلغم کی زیادتی ہو گئی ہے۔ اگر دوستو ہم پھر بھی اس مریض کو گاجر کا جوس، گنے کا رس اور دودھ اور لسی یہی پلانا شروع کر دیں تو اس سے یہ مرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور نوجوان ہم سے آ کے یہی شکایت کرتے ہیں کہ محترم حکیم صاحب، ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کر کر کے تھک گئے ہیں، اب سردی اتنی ہے کہ ہماری کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن جریان ہے کہ یہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے غلط العام سمجھ لیا گیا ہے، جس کو دیکھو اسے گرمی کا مرض کہہ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا علاج ہو ہی نہیں رہا، مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر اس مرض کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو انتہائی خطرناک امراض میں انسان جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، یعنی یہ مرض اپنے درجات کو طے کرتے ہوئے آخر میں نامردی کے حد تک مرض پہنچ جاتا ہے اور نوجوان جو ہے وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس لیے اس کا صحیح تشخیص ہونی چاہیے، اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے، تو یقینی طور پر ہم نوجوانوں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا مرض جو ہے، دور حاضر کے اندر ہم بہت زیادہ مرچ مسالوں کے استعمال کرتے ہیں، مرغن غذاؤں کے استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈز کے استعمال کرتے ہیں، کڑھائی گوشت کے استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ ہم کافی وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی ایسی غذاؤں کے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے خون کے اندر تیزابیت اور ترشی پیدا کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہی ترشی اور تیزابیت والا خون ہمارے گردے فلٹر کرتے ہیں تو جو پیشاب ان سے فلٹر ہو کے ہمارے پیشاب کی نالی سے خارج ہوتا ہے تو پھر وہ پیشاب کی نالی کے اندر بھی سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ اب جو ہمارے پیشاب کی نالی سے مراد ہمارے پیشاب کی نالی میں جو عضلات ہیں اس کے اندر وہ سوزش پیدا کر دیتا ہے، تو رد عمل کے طور پر پیشاب کی نالی کے اندر موجود میوکس ممبرین اپنی رطوبت دینا شروع کر دیتی ہے، جس کو ہم ودی کہتے ہیں۔ عام حالت کے اندر یہ ہمیشہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ پیشاب جو ہے اس کا پی ایچ تو ہے ہی 5، وہ تو ہوتا ہی ایسیڈک ہے۔ جب ہم ترشی اور تیزابیت والی چیزیں زیادہ استعمال کریں پیشاب اور زیادہ تیزابی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے پیشاب کی نالی کے اندر زخم ہو جائیں۔ تو اس سے محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میوکس ممبرین اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ جو رطوبت خارج کرتے وہ الکلائن ان نیچر ہوتی ہے، وہ تیزابیت کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ ایک نارمل مقدار میں ہوتی ہے، اتنی کثرت نہیں ہوتی کہ وہ بہنا شروع ہو جائے۔ وہ پیشاب آنے سے پہلے، خارج ہونے سے پہلے اس پیشاب کی نالی کو تر کر دیتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے پیشاب جو ہے وہ آرام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کی تیزابیت جو ہے ہمارے پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن پیدا نہیں کرتی۔ لیکن جب ہمارے نوجوان یہ تیزابیت بھری غذاؤں کے استعمال زیادہ کرتے ہیں، ترش غذاؤں کے استعمال زیادہ کرتی ہیں، تیز مرغ مسالے استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ رطوبت بڑھ جاتی ہے۔ اور خاص طور پر جو ہمارے شادی شدہ نوجوان ہیں، چونکہ انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم یہ کڑھائی گوشت کے استعمال کریں گے تو ہمارا سیکس جو ہے وہ بہتر طور پہ ہم پرفارم کر سکیں گے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر ودی ضرورت سے زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اریکشن کی حالت میں آتے ہیں تو اس وقت یہ ودی جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ انڈے کی سفیدی کی طرح مواد جو ہے وہ اریکشن کے بعد یعنی انٹرکورس سے پہلے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا اریکشن جو ہے، آپ کے انتشار جو ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں کا علاج بالکل الگ الگ ہوگا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم جب بلغم کی زیادتی یا تری کی زیادتی ہوتی ہے تو اس وقت ہم علاج کیا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان انتہائی شرمیلے ہوتے ہیں، ان کے اندر حوصلہ بہت کم ہوتا ہے، وہ آپ سے آنکھیں بہت کم ملاتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس کی شدید کمی ہو جاتی ہے، دماغی یکسوئی ان میں نہیں رہتی، تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اکثر ان کے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، دل کی دھڑکن ان کی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، انتہائی مایوسی کی حالت میں رہتے ہیں، کمر میں ان کے شدید درد ہوتا ہے، وہ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خلوت پسند ہو جاتے ہیں، وہ الگ لوگوں سے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہوتا۔ جب کسی نوجوان میں آپ یہ علامات دیکھیں اور نبض بھی آپ دیکھیں کہ اس کی نبض ہے وہ بالکل ہڈی کے ساتھ جا کے لگ رہی ہے، نبض کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے اور نبض پھیلی ہوئی ہے
اور اس کی حرکات بھی کم ہیں، یعنی جو 72 پر منٹ ہونے چاہیے تھے، جو وہ ہمارے ایک دل کی جو رفتار ہے، اگر اس سے اس کی جو ہے رفتار کم ہے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ پیشنٹ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، یہ جریان کا مریض ہے، یہ سپرماٹوریا کا مریض ہے۔ علاج کے اندر یہاں پر پھر 2 بڑی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ اب رطوبات کو، الکلی کو کم کرنے کے لیے ہم خشک سرد ادویات اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے ہمیں نسخہ الگ دینا پڑتا ہے، اور شادی شدہ بندے جن کو جریان ہے ان کی دوائی ہمیں الگ بنانی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اگر ہم جو دوائی دیتے ہیں وہی ہم شادی شدہ لوگوں کو دیں گے، جریان تو دونوں کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نوجوانوں کے لیے جو ہے، جو شادی شدہ لوگ ہیں، ان کی وظیفہ زوجیت بھی ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، ان کے عضلات کو قوت بھی ملنے چاہیے، ان کے نفس کے اندر قوت برقرار بھی رہنی چاہیے، ان کے ٹائم پہ ضرورت کے مطابق ان کا اریکشن ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کو بہت زیادہ خشک اور سرد ادویات دیتے ہیں تو جریان تو ان کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انہیں اریکٹائل کا جو ڈس فنکشن پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا، ان کے اندر انتشار جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی دوستوں میں آپ کے سامنے 2 نسخے بتاؤں گا، ان کو آپ نوجوان کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے مطابق استعمال کریں گے۔ پہلے میں جو نسخہ بتا رہا ہوں یہ وہ نوجوانوں کے لیے ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، جو ابھی ان میرڈ ہیں۔ اب ان کے لیے بہت ہی سادہ سا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ اگر آپ 2 ہفتے استعمال کروائیں گے، اور ساتھ غذاؤں کے استعمال جیسے میں بتا رہا ہوں، اب وہ زیادہ الکلائن غذائیں، زیادہ ٹھنڈی غذائیں، رطوبات والی غذائیں استعمال کروانا بند کر دیں گے تو یہ مریض صرف 2 ہفتوں کے اندر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور الحمدللہ اس کے تمام علامات بھی ختم ہو جائیں گی۔ میں نسخہ کیا ہے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ستاور 3 حصہ اور آملہ 1 حصہ، اس ریشو کے ساتھ آپ یہ 2 چیزیں ملا لیں اور ان کو فائن پاؤڈر کر لیجئے گا۔ ستاور ذرا سخت ہوتا ہے، اس کو بڑا ذرا مشکل ہوتا ہے پاؤڈر کرنا، لیکن ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کو برابر وزن میں، یعنی آملہ 1 حصہ اور ستاور 3 حصہ، اب ان دونوں کو اسی ریشو کے ساتھ آپ جب ملا لیں گے تو اس کے بعد آپ ان کا پاؤڈر، فائن پاؤڈر کر لیجئے گا۔ مثلا 50 گرام جو ہے آپ آملہ لیتے ہیں تو 150 گرام جو ہے وہ ستاور لے لیجئے۔ اب اسی تقریباً 200 گرام آپ کی دوائی بن جائے گی، اور یہ سفیشینٹ ہے آپ کے مکمل علاج کے لیے۔ اس کا پاؤڈر فائن کر لیجئے۔ چائے والی 1 چمچ صبح دوپہر شام، کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ لیجئے۔ انشاءاللہ وہ نوجوان جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں اور ان کو جریان کا مرض ہے، صرف 2 ہفتے کے استعمال سے وہ 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ نوجوان جو شادی شدہ ہیں لیکن جریان کی شکایت ان کو بھی ہے، پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے بعد ان کو قطرے بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے قوت باہ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان کے لیے ہمارا نسخہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ 3 اضافہ نسخہ ہے۔ اس میں ایک تو ہے رائی سرخ۔ رائی 2 طرح کی آتی ہے، ایک پیلے رنگ کی بھی آتی ہے، دراصل وہ رائی اصلی ہی نہیں ہوتی۔ آپ جب پنساری سے کہیں مجھے رائی سرخ دیں تو آپ کو رائی سرخ ہی دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کلونجی، کالے سے دانے ہوتے ہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ جڑ پان، یعنی پان جو ہے اس کی جڑ ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ برابر وزن میں لے کے الگ الگ ان کو پاؤڈر کر لیجئے، اور اس کے بعد ان کو مکس کیجئے، اور چائے والی 1 چمچ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد لیں تو 2 ہفتوں کے استعمال سے یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور شادی شدہ لوگوں کا جریان بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے عضلات کو قوت رہتی ہے، ان کو اریکٹائل ڈس فنکشن پرابلم نہیں ہوتی، انہیں ذوف باہ کا شکار نہیں ہوتے، ان کے اندر انتشار کے اندر کمی نہیں بلکہ بہت بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوسری قسم میں نے بتائی تھی جریان کی، جو تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہے، جو بہت زیادہ لوگ مرخن غذائیں کھاتے ہیں، ترش غذائیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیشاب کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ تیزابیت اور پیشاب ان کے پیشاب کی نالی سے گزرتا ہے تو پھر وہ پیشاب کی نالی کے اندر سوزش پیدا کر دیتا ہے، جس کے رد عمل کے طور پر رطوبت جو ہے، ودی جو ہے، وہ مقدار میں بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر نہ تو ہمیں مغلظ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس لیے نہ ہمیں سرد اور خشک دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر ہمیں محلل آرام دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی دوائیں جو آپ کی یورتھرا کی جو ہے پیشاب کی نالی ہے اس کی سوزش کو ٹھیک کر سکیں، اس کی تیزابیت کو ختم کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمارا پہلے ہی میں کئی دفعہ پہلے نسخہ جی بتا چکا ہوں، دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ اس کا پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ کالی مرچ 10 گرام، نشادر 20 گرام، سنڈ 50 گرام اور سنا مکی جو ہے وہ 80 گرام، اس چیز ریشو میں لے کے ان کو فائن پاؤڈر کر لیجئے گا، اور چائے والی چمچ جو ہے وہ آدھی جو ہے صبح دوپہر شام
کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کیجیے، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی اکثری قسم کی گولیاں جو اس تیزابیت کو بہت جلدی ختم کرتی ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہلدی 70 گرام اور ریٹھا جو ہے اس کا چھلکن لے لینا ہے، اس کا پاؤڈر کر لیں، یہ دونوں کو اچھی طرح ملا لیجئے، تھوڑا سا اس میں پانی ملائیے گا، زیادہ نہیں، کیونکہ ریٹھے کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ لیس ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو مکس کرنے کے بعد آپ چنے کے برابر گولیاں بنا لیجئے، اور ایک گولی صبح دوپہر شام جو میں نے پہلا نسخہ بتایا ہے اس کے ساتھ استعمال کیجئے گا۔ صرف 2 ہفتے استعمال کیجئے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ اب آپ نے زیادہ مرخن غذائیں نہیں کھانی، آپ نے کڑاہی گوشت کے استعمال نہیں کرنا، آپ نے اچار کے استعمال نہیں کرنا، آپ نے زیادہ ترش غذاؤں کے استعمال نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور خاص طور پر نوجوان جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا پریشانی ہوتی ہے کہ جب ان کو اریکشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ انڈے کی سفیدی کی طرح ٹرانسپیرنٹ اور لیسدار اور چمکدار رطوبت خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اریکشن جو وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور انہیں وقت خاص پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر یہ 2 نسخے وہ صرف 2 ہفتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور غذا کا پرہیز بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کو کسی بھی معالجے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے گا، اسے سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے گا۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔